हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स। आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि स्ट्रोक्स तो पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रोक पोजीशंस के बारे में बात की जाएगी कि स्ट्रोक्स को आपने किस तरह लिखना है। तो स्ट्रोक्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले स्ट्रोक पोजीशन है, उसके बाद स्ट्रोक के हिस्से और मज़ीद स्ट्रोक के मकामात। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रोक पोजीशन। हमारे पास जो पहली पोजीशन है स्ट्रोक लिखने के लिए वो होती है लाइन से ऊपर, यानी अबव द लाइन या फर्स्ट प्लेस। जब भी कोई स्ट्रोक लिखेंगे तो आपने लाइन से ऊपर इसको लिखना है। दूसरा है लाइन पर, यानी ऑन द लाइन या सेकंड प्लेस। जब भी आप स्ट्रोक को लिखेंगे तो इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे आप। और तीसरी पोजीशन जो होती है वो होती है लाइन से गुजार कर, यानी थ्रू द लाइन। और थर्ड प्लेस कि जो भी स्ट्रोक आप लिखेंगे उसको आपने लाइन से गुजार कर लिखना है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट प्लेस यानी अबव द लाइन, ये सिंगल स्ट्रोक होगा तो आप इस तरह लाइन से ऊपर लिखेंगे। लेकिन जब दो स्ट्रोक मिल के आएंगे तो उनका जो जॉइनिंग पॉइंट है वो लाइन से ऊपर होगा। सेकंड प्लेस यानी ऑन द लाइन में सिंगल स्ट्रोक लाइन पर आएगा, लेकिन अगर इसके साथ डबल स्ट्रोक है तो फिर इसका जो जॉइनिंग पॉइंट है वो लाइन के ऊपर ही बनेगा और बाद में जो सा मर्जी वावल हो वो कोई इस पे असर नहीं करता। तीसरी पोजीशन हमने पढ़ी थी थर्ड प्लेस यानी थ्रू दी लाइन। तो जब ये सिंगल स्ट्रोक होगा तो पहला स्ट्रोक लाइन से गुजार कर लिखेंगे, लेकिन अगर दो स्ट्रोक होते हैं या दो से ज़्यादा स्ट्रोक होते हैं तो उसका जॉइनिंग पॉइंट लाइन गुजार कर बनेगा। तो इस तरह हम किसी भी स्ट्रोक को शॉर्ट हैंड में तीन पोजीशंस पे लिख सकते हैं। अबव द लाइन फर्स्ट प्लेस जिसे कहते हैं, ऑन द लाइन सेकंड प्लेस कहते हैं, और थ्रू द लाइन थर्ड प्लेस कहते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस क्या होते हैं ये हम वावल में इसको पढ़ेंगे। इस वक्त हम देखते हैं कि स्ट्रोक के बाकी कितने हिस्से होते हैं। स्ट्रोक से पहले यानी बिफोर द स्ट्रोक, और दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोक के बाद यानी आफ्टर। मिसाल के तौर पे जो लेफ्ट साइड है वो इसकी बिफोर यानी स्ट्रोक का पहला हिस्सा, और जो ओपन फेस जहाँ पे स्ट्रोक को मुकम्मल किया वो इसका आफ्टर हिस्सा कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल लिखा और लेफ्ट और राइट लिखा, इसका ऊपर वाला पोर्शन बिफोर और नीचे वाला हिस्सा आफ्टर बना। इसी तरह जो एन का है इसका अपर साइड बिफोर और लोअर साइड इसकी आफ्टर बनेगी। इसी तरह जो पी स्ट्रोक नीचे वाली साइड बिफोर और अपर साइड आफ्टर बनेगी। इसी तरह जो स्ट्रेट स्ट्रोक है उसकी लेफ्ट साइड बिफोर और राइट साइड आफ्टर। इसी तरह जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है उसकी अपर साइड बिफोर और लोअर साइड आफ्टर बनेगी। तो इन स्ट्रोक्स में आप देखें कि मोस्टली कर्व स्ट्रोक हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल को छोड़ दें बाकी स्ट्रोक तो इनकी मोस्टली पोजीशन जो बिफोर है वो लेफ्ट साइड बनती है और आफ्टर जो है वो राइट साइड। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में जो अपर साइड है वो बिफोर और लोअर साइड जो है वो आफ्टर होगी। मसलन एल स्ट्रोक नीचे से ऊपर लिखा, लेफ्ट साइड इसकी और राइट साइड आफ्टर। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में अपर साइड बिफोर और लोअर साइड आफ्टर। जो ऊपर से नीचे की तरफ आपने लिखा तो अपर साइड बिफोर और लोअर साइड इसकी आफ्टर बनेगी। इसी तरह जो कर्व स्ट्रोक आप लिख रहे हैं एस स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड बिफोर और राइट साइड आफ्टर। अपर आर क्योंकि सलांटी लिखा जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड इसकी तकरीबन बनेगी, ये भी बिफोर और डाउनवर्ड पोजीशन जो है वो आफ्टर बनेगी। इसी तरह डाउनवर्ड आर में लेफ्ट साइड बिफोर और अपर साइड आफ्टर। फॉरवर्ड एच में लेफ्ट साइड बिफोर डाउन साइड आफ्टर। डाउनवर्ड एच में भी जो लेफ्ट साइड है वो बिफोर और सेकंड साइड जो है वो आफ्टर। इसी तरह वाई में लेफ्ट साइड बिफोर डाउन साइड आफ्टर और डब्ल्यू में अपर साइड बिफोर और डाउन साइड आफ्टर। पोर्शन में हमने ये देखा कि हर स्ट्रोक जो लिखा जाता है उसकी कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल आसान सा हल है कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं
جو لیفٹ اور رائٹ لکھے جاتے ہیں یہ 5 ہیں، کے، گے، ایم، این اور انگ. ان کی اپر سائڈ جو ہے وہ بیفور ہوتی ہے، ڈاؤن سائڈ جو ہے وہ آفٹر، اور اس کے علاوہ باقی جتنے اسٹروک ہیں ان کی تمام لیفٹ سائڈ جو ہے وہ بیفور اور دوسری سائڈ آفٹر. اب پڑھتے ہیں اسٹروک کے مقامات، یعنی اسٹروک کی پوزیشنز. تو ہر حصے کے مزید 3 مقام ہوتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ ہر اسٹروک کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کے مزید 3 مقام ہوتے ہیں، یعنی بیفور اس کے 3 مقام اور اسی طرح آفٹر اس کے 3 مقام. اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. ایک اسٹروک آپ نے ڈرا کیا تو اس کا جو پہلا پارٹ بنے گا وہ لیفٹ سائڈ بیفور بنے گا، اور اسی طرح سیکنڈ سائڈ جو ہے جو اوپن فیس ہوگا وہ اس کا آفٹر بنے گا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسٹروک بیفور ہے تو اس کے 3 مقام بنیں گے. جہاں سے آپ نے اسٹروک کو شروع کیا تھا وہ فرسٹ پلیس، اسٹروک کے میڈل میں جب آپ آئیں گے تو سیکنڈ پلیس، اور اسی طرح جہاں پہ اسٹروک مکمل ہوگا تو وہ تھرڈ پلیس ہوگا. اسی طرح اگر آفٹر پوزیشن پہ ہم دیکھیں تو جہاں سے اسٹروک شروع کیا تھا وہ پہلی پوزیشن، اسٹروک کا میڈل سیکنڈ پوزیشن، اور اسی طرح اسٹروک جہاں پہ ختم ہوگا وہ تھرڈ پوزیشن بنتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اس کی کیوں ضرورت. جس طرح اس لیسن کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس 3 پوزیشنز ہوتی ہیں، ابو دا لائن، آن دا لائن اور تھرو دا لائن. تو ان تینوں پوزیشنز کو کیوں لکھا جاتا ہے کہ جب آپ واول پڑھیں گے اس میں یہ تمام باتیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن واول پڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی اسٹروک آپ کس طرح لکھیں گے اور واول کو آپ نے اس کے بعد کس طرح پوزیشن کرنا ہے. تو جب کوئی بھی اسٹروک آپ لکھیں گے تو اس میں سب سے اسٹروک میں جو واول استعمال ہو رہا ہے وہ اسٹروک سے پہلے یعنی بیفور دا اسٹروک ہے یا آفٹر دا اسٹروک ہے. سب سے پہلے تو یہ بات، جب یہ بات کلیئر ہو جائے تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ واول جو ہے وہ فرسٹ پلیس کا ہے، سیکنڈ پلیس کا ہے یا تھرڈ پلیس کا ہے. اگر ان تینوں پوزیشنز میں کسی ایک پوزیشن کا جو واول ہوگا آپ نے اس پوزیشن کے اعتبار سے اسٹروک کو لکھیں گے. اسی طرح واول آفٹر دا اسٹروک آتا ہے تو یہی 3 پوزیشنز ہوں گی، ان میں سے کسی ایک پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. لیکن جب یہ ایک سے زائد اسٹروک آپس میں آ رہے ہیں تو ان کا جو جوائننگ پوائنٹ ہے وہ ان اسٹروک کی پوزیشنز کے مطابق لکھا جائے گا. اگر فرسٹ پلیس پہ ہے تو یہ ابو دا لائن ہوگا، اور اگر آن دا لائن ہوگا تو وہ واول اس وقت اس کا سیکنڈ پلیس پہ ہوگا، اور اگر تھرو دا لائن لکھتے ہیں تو واول جو ہے وہ تھرڈ پلیس پہ ہوگا. یہ دیکھیں بیفور اور آفٹر، فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اینڈ تھرڈ پلیس، اسی طرح فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اینڈ تھرڈ پلیس. اینڈ اسٹروک کو آپ دیکھ لیں یعنی ہاریزونٹل، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو لیفٹ سے رائٹ یہ 5 اسٹروک ہوتے ہیں، کے، گے، ایم، این اور انگ. تو ان کی جو اپر سائڈ ہے وہ بیفور اور لوور سائڈ جو ہے وہ آفٹر ہوتی ہے. تو اس میں بھی وہی پوزیشنز آئے گی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹروک سے پہلے واول ہے یا بعد میں، اور اسٹروک کی کس پوزیشن پہ واول ہوگا. یہ دیکھ لیں. اسی طرح یہ پی میں دیکھ رہے ہیں بیفور اور آفٹر، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اسی طرح فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. اس کے بعد ڈاؤنورڈ اسٹرک میں دیکھ لیں بیفور، آفٹر، اور اس میں فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ. یہاں پہ صرف آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ ہر اسٹروک کے 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کا الگ 3 مقام ہوتے ہیں، فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اینڈ تھرڈ پلیس، چاہے وہ بیفور دا اسٹروک ہو یا آفٹر دا اسٹروک ہو. یہ دیکھ لیں. اسی طرح یہ بیفور 1 2 اور 3، اسی طرح آفٹر میں 1 2 3. آپ فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس یا تھرڈ پلیس اور آفٹر میں بھی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ لکھیں گے. اسی طرح یہ ہاریزونٹل کے کا یہ دیکھ لیں، اس میں بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح یہ کرو اسٹروکس میں یہاں پہ صرف اس بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ کوئی بھی آپ اسٹروک لکھیں گے وہ بیفور یا آفٹر پہ ہوگا، اور اس کو 3 پوزیشنز 1 2 3 پہ یا بیفور میں لکھیں گے یا آفٹر میں لکھیں گے.
یہاں پہ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ ذہن، یہ دیکھ لیں اپورڈ ایچ میں یہ فرسٹ جہاں سے لکھا جا رہا ہے اسٹروک، وہ پہلی پوزیشن ہوتی ہے، دوسری مڈل اور تیسری اینڈ جہاں پہ اسٹروک مکمل ہوتا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ کلیئر کٹ ذہن میں رکھے، جہاں سے اسٹروک شروع کریں گے وہ فرسٹ پوزیشن اور جہاں پہ ختم کریں گے وہ تھرڈ، اور اسٹروک کے درمیان کا حصہ سیکنڈ پلیس لکھا جاتا ہے۔ اپورڈ آر ہے، نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جاتا ہے، اپورڈ ایچ ہے، نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جاتا ہے، اسی طرح وائی کا اسٹروک ہے اور ڈبلیو کا اسٹروک ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف لکھے جاتے ہیں، تو ان کی جو پوزیشنز ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف 1 2 3 ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے اسٹروک جو اوپر سے نیچے لکھے جاتے ہیں یا سلانٹی اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو اسی طرح جہاں سے اسٹروک شروع کریں گے وہ اس کا پہلا حصہ اور جہاں پہ ختم کریں گے وہ تھرڈ پلیس ہوگا۔ یہ دیکھ لیں ایچ ڈاؤنورڈ ایچ ہے کیونکہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، لہٰذا اس کی پہلی پوزیشن جو ہے وہ اوپر کی طرف۔ اسی طرح یہ وائی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جا رہا ہے تو سٹارٹ اس کا نیچے سے کی طرف سے ہوگا، اور اسی طرح جب آپ ڈبلیو لکھیں گے تو وہ بھی نیچے سے اوپر کی طرف لکھا جا رہا ہے تو اس کی نیچے سے اوپر کی طرف اس کی پوزیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ چند باتیں کہ اسٹروک کو پہلے واول کی آواز کے مطابق لکھا جائے گا چاہے بعد میں کسی بھی پوزیشن کا واول ہو، تو لہٰذا جب بھی آپ اسٹروک لکھیں گے تو پہلے واول کی آواز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ دو یا دو سے زائد اسٹروک میں پہلا اسٹروک جو ہے وہ لفظ کے بولے گئے پہلے واول کے مطابق لکھیں، اور دیگر اسٹروک کو ان کی ڈائریکشن کے مطابق لکھا جائے گا، یعنی جب دو یا دو سے زائد اسٹروک اور اسٹروک جس طرح موو کرے گا آپ نے اسی موشن میں لکھنا ہے۔ آپ نے واول کو جب بھی پلیس کرنا ہے پہلی آواز کے مطابق اسٹروک کو لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹروک سے پہلے واول آئے تو پہلے اس کی پوزیشن کے مطابق لکھا جائے گا، اسٹروک کے بعد واول آئے تو بعد میں اس کی پوزیشن کے مطابق، یعنی اگر اسٹروک سے پہلے واول تھرڈ پلیس کا ہے تو آپ نے تھرڈ پلیس کے مطابق لکھنا ہے، فرسٹ پلیس کا ہے تو فرسٹ پلیس کے مطابق، اور اسی طرح سیکنڈ پلیس کا ہے تو سیکنڈ پلیس کے مطابق، اور اسٹروک کے بعد واول آتا ہے اگر وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کسی ایک پوزیشن کا ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو لکھیں گے۔ مثلا اگر اسٹروک سے پہلے واول آئے گا تو پہلے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ یہ فرسٹ پوزیشن، یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ پوزیشن۔ اسی طرح اگر اسٹروک کے بعد واول آئے تو بعد میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یہ دیکھیں جو بات بار بار میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اب اس میں اسٹروک سے پہلے اور بعد کا کیا مطلب ہے کہ اگر اسٹروک سے پہلے واول آتا ہے تو وہ بیفور کا جو پارٹ ہوگا اس میں آئے گا اور اس کے مطابق آپ نے ان کی پوزیشن پہ لکھنا ہے، اور اگر اسٹروک کے بعد یعنی آفٹر دا اسٹروک آئے تو پھر آپ نے ان کی پوزیشن کے مطابق اسٹروک کو لکھنا ہے۔ آپ نے جب اسٹروک لکھنا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ باقی ساؤنڈز کیا دے رہا ہے، آپ نے جو بھی اسٹروک لکھنی ہے آواز کے مطابق لکھنی ہے۔